مسلمان کی زندگی تو تبلیغ ہوتی ہے. آدمی دیکھ کر کے میرے بھائی اور دوستوں اسلام کو جانتا اسلام کہتا ہے. تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو محنت اس گاؤں کے اندر قرآن کی تو اور ترقی دے اور لوگوں کی طبیعت کو ذہن کو اس کی طرف مائل کرتا ہے تاکہ ہمارا اولاد جو ہے صحیح معنی میں. ایک سچی بات بتلا دے رہا ہوں آپ کو، ماحول جسے بگڑا ہوا ہے. فلسطین کا تو نام سنے ہوں گے اور وہاں جو کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اس جماعت کو جس نے بنایا تھا احمد یاسین، وہ آنکھ کا اندھا تھا اور پیر سے اپاہج آدمی تھا. اور وہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا کے اندر زندہ باقی تھے. اس زمانے کی بات ہے. اس نابینا اور اپاہج نے میرے بھائی اور دوستوں مسلمان کے بچوں پر خدمت کیا، مسلمان کے بچوں پر خدمت کیا، گھروں پر خدمت کیا، صحیح معنی میں مسلمان بنے. آج وہاں فلسطین میں جو لڑنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر بلکہ سب کا سب حافظ قرآن، سب کا سب حافظ قرآن ہے. اور صرف حافظ قرآن ہی نہیں، وہ اتنا ماہر آدمی ہے کہ میرے بھائی اور دوستوں کوئی انجینئر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. دنیا کی بڑی طاقت کو اپنے پاؤں تلے رو رہا ہے. اور عمر کتنا ہے؟ کوئی 50 اور 40 سال کا نہیں ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے. زیادہ سے زیادہ عمر 25 سال، اس سے زیادہ. تو ہم اپنے نسلوں پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ نسل کامیاب ہوگی، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگی. میرے بھائی اردو سے ساتھیوں، یہ قرآن پر محنت جو ہے بہت ضروری ہے. یہ تو ہماری زندگی کا دستور العمل ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے بارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو سیدھی راستہ بتلانے والی کتاب. تو یہ ہماری زندگی کا رہبری کرنے والی کتاب. ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو میرے بھائی اور دوستوں اللہ کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں. قرآن تو فرمان الہی کا مجموعہ ہے. اللہ نے بندے کو کیا حکم دیا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. جزائے خیر دے. یہ ماحول بننی بہت ضروری ہے، یہ ماحول بننی بہت ضروری ہے تاکہ یہ ہمارا نسل جو ہے مسلمان باقی رہے اور اس سے جو ہے اسلام اور مسلمانوں کا نسل پھیلے. بددینی کا میرے بھائی اور دوستوں گھروں کے اندر گزر نہ ہو. ایسا ماحول بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی اور دوستوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ یہ کتاب جو ہم آپ کے پاس جو نازل کر رہے ہیں آپ کے اوپر، یہ اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ اس قوم کے پاس جا کر کے اللہ کا ڈر سنائیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اور اس قوم کی یہ حالت ہے کہ جہالت ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. حقانیت اور سچائی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف باپ دادا کی زندگی اس کے پاس ہے. ایسی جاہل قوم سے آپ کا سامنا پڑے گا. آپ اس قوم کے پاس ہیں اور یہ قرآن پڑھ کر کے سنا ہے. چنانچہ میرے بھائی اور دوستو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے. تو دنیا کا اس زمانے کا ہر پڑھا لکھا آدمی قرآن کو عجیب کلام سمجھتا تھا. عربی زبان کے ماہر جو ہوتے تھے، بڑے بڑے ادیب ہوتے تھے، وہ بھی کہتے تھے یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن کی جو بول ہے یہ کوئی انسانی بول نہیں ہے، یہ انسان کے بس کی باہر کی چیز، ایسا اس کا بول. تو
قرآن کے اندر ایک جاذبیت ہے، کھینچاؤ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی زندگی کو آراستہ کریں اور پھر ایک دین کا ماحول بنائیں تاکہ ہمارا یہ نسل اور ہم مسلمان ہوں، اور مستقبل آنے والے زندگی کے اندر ہماری نسل جو ہے وہ مسلمان باقی رہے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دنیا کا سب سے بہترین آدمی قرار دیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ وہ بہترین آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارے بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کے بچوں میں سب سے بہترین بچے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستوں، جو قرآن سکھا رہے ہیں وہ دنیا کے استادوں میں سب سے بہترین استاد، سب سے بہترین استاد ہے۔ اس کی قدر قیمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کے پڑھانے والے یہ دنیا کے استادوں میں سب سے بہترین استاد ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کی ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنے والوں میں سب سے بہترین بچے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کی پیار ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالے، ان لوگوں کی پیار ہمارے دلوں کے اندر ڈالے۔ اور پھر میرے بھائی اور دوستوں ساتھ اس طرح کوشش ہو ہر گاؤں کے اندر، اور ہونی ہی چاہیے اپنے ملنے والوں سے، اور جو لوگ ہم سے پڑھے ہوئے ہیں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ گاؤں کے اندر تم نے قرآن پڑھنے کا کوئی نظم قائم کیا ہے؟ حافظ جعفر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں اور لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے نظم قائم کیا، اور اسی بنیاد پر وہ دعوت مائیں پایا ہمیں قرآن پڑھنے کا نظم ہے۔ اللہ پاک اس کو اور عمدہ بنائے، اور عمدہ بنائے، اور ایک دین کا ماحول بنے، اور پھر پڑھنے پڑھانے کا میرے بھائی اور دوستوں ایک ماحول بنے۔ اسلام جو ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے سے منع نہیں فرماتا، بلکہ میرے بھائی اور دوستی ساتھیوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، استاد کے پڑھانے والے کی کیا قدر فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں من تعلمنی حرفا من علمنی حرفا، جس آدمی نے مجھ کو ایک حرف سکھا دیا فعلی المولا، علی اس کا غلام ہے۔ جس نے مجھ کو ایک حرف سکھا دی علی اس کا مولا ہے، علی اس کا غلام ہے، وہ چاہے اپنے خدمت کے اندر رکھ لے یا تو پھر مجھے آزاد کر۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، پڑھانے والے کی یہ قدر حضرت علی کے دل کے اندر، اور پھر میرے بھائی اور دوستوں پڑھنے والا بچہ جب وہ ہوتا ہے پڑھائی کے درمیان میں تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین بچہ قرار دیا ہے۔ اور بہت سارے احادیث قرآن کے پڑھنے پر فضائل میرے بھائی اور دوستوں وارد ہوئی ہے، جو نصاب کے ذریعے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن کے مد میں جو بھی خرچ کریں گے وہ اپنے خرچوں میں سب سے بہترین خرچ بنے، سب سے بہترین خرچ وہی ہوگا۔ اس لیے کہ کچھ لاگت بھی آئے، کچھ خرچ بھی ہو تو اس میں دریغ نہ کریں، اس میں کمی نہ کریں، بلکہ اس کے اندر اور ترقی دیں، اور تاکہ یہ عام ماحول بن جائے اور پھر پڑھنے پڑھانے کا ایک رواج بن جائے۔ اور پھر میرے بھائی اور دوستوں، ہمارا بچہ مکتب سے نکل کر کے چاہے جس اسکول میں بھی جائے، جہاں بھی کہیں جائے تو مسلمان بن کر کے جائے، اور پھر میرے بھائی اور دوستوں اس کی زندگی مسلمان والی زندگی ہو، اور پھر مسلمان بن کے دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو کون آدمی مسلمان کے حالت میں اسلام کے حالت میں مرے گا؟ جس کی زندگی اسلام پر گزری وہی تو اسلام پر مرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں کے ساتھیوں، یہ بہت ضروری چیز ہے اس دنیا کی بگڑی ہوئی ماحول کے اندر کہ اپنے نسل کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے ہم قرآن کی تعلیم اور پھر میرے بھائی اور دوستوں اسلام کی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ ہمارا یہ نسل اسلام پر باقی رہے اور مسلمان بن کر کے زندگی گزارے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے ہم نے عرض کی ہے۔
اللہ پاک اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر میرے بھائی دوستوں قرآن سے ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔